يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن عما العدون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الحمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود وترى الخلائق بقدرته والنشر الرياح برحمته وعتب سفر ميدان عرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به التوحيد وكمال التوحيد والإخلاص له النبي صفة كل شهادة صفة أنه غير الموصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد سناه ومن سناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد إشار إليه ومن إشار إليه فقد حاده ومن حاده فقد عاده الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الرحمة وخاتم المغفرة وقائد خير والبركة ومنتهي العباد من العلقة سيدنا مولانا بالقاسم محمد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم آل محمد کا احسان جس کو جتنا یاد ہے صلوات اتنی بلند آواز سے پڑھو اللہم صلی علی محمد آل محمد مزاج مولا کی نفاستوں پر ناگوار نہ گزرے تو صلوات ذرا بلند آواز سے پڑھو اللہم صلی علی محمد آل محمد دعا ہے پروردگار عالم سے کہ بانیان کا یہ تمام خرچ اخراجات کوشش کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آپ حضرات کا اس فرش پہ چلایا میرا عظیم خالق اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آپ کو اس فرش پہ آنے کا بہترین اجر عطا فرمائے کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا میرے اللہ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امین نصیب فرما قیامت کا دن ہو شفاعت شبیر نصیب فرما محشر کے روز خاتم قرآن خاتم دامن اہل بیت نصیب فرما ہمارے آخری وارث کا ظہور جلد سے جلد فرما ہمیں ایمان کے انوار و انصار میں شامل فرما اور ہر عزادار کو مرنے سے پہلے لازمی ایک مرتبہ تمام زیارات مقدسہ کی زیارت نصیب فرما تمام دعاؤں کو قبولیت تک پہنچا سہارے درود کا ایک دفعہ مل کے سارے بلند آواز سے صلوات فرما صلی علی محمد وآل محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی ہے عشرہ مجالس کی ناوی مجلس اور میرے سلسلے کی 5ویں اور آخری تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں عنوان جو مقرر کیا گیا ان 5 روز کے لیے وہ تھا معرفت حجت خدا حضرت صاحب العصر والزمان عجل اللہ مسلسل 4 روز سے گفتگو ہو رہی ہے اور کل اس مقام پر پہنچی تھی کہ پہلے دن امام زمانہ کے 5 حقوق واجبہ گنوائے جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے توجہ رکھیے گا 5 حقوق واجبہ جو ہر صاحب ایمان پر واجب ہے اور ایسے واجب ہے جیسے اصول دین واجب ہے پھر اس کے بعد اگلی 2 مجلسوں میں یہ بیان کیا کہ وہ جو 5 حقوق واجب ہیں ان کی وجوہات کیا ان کی علتیں کیا پھر کل کی مجلس میں یہ بیان کیا کہ 5 خصوصیات جو صرف امام زمانہ میں پائی جاتی ہیں
باقی کسی معصوم میں یہ خصوصیت نہیں ہے۔ آج قرآن کی آیت کا ایک مختصر سا حصہ زیر نظر ہے، اور آیت بڑی ہی مشہور و معروف آیت ہے، اور جب قرآن کی ابتدا کرتے ہیں تلاوت کی تو سورہ الحمد کے بعد جب سورہ بقرہ کی تلاوت کا آغاز ہوتا ہے تو پہلی 2 آیتوں میں یہ جملہ موجود ہے۔ دوسری آیت میں یہ جملہ سورہ بقرہ کی آیت میں موجود ہے، اور پہلی 2 آیتیں ہی سب کے ذہنوں میں یہ آیتیں ہیں کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ جو لفظ ھدی للمتقین ہے، الذین یؤمنون بالغیب، بس یہ اس حصے کو یاد رکھیے گا، ھدی للمتقین سے بالغیب تک۔ ارشاد اس حصے میں ہو یہ رہا ہے کہ قرآن سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی ہیں۔ اب سب سے پہلے تو سوال یہ توجہ مکمل طور پر میری طرف ہو کہ بات سمجھ میں آئے تو اتنا ضرور بولیے گا کہ پتہ چل جائے کہ خطاب سقیفہ کے امیروں سے نہیں، غدیر کے فقیروں سے ہے۔ آیت ارشاد کیا ہو رہا ہے کہ قرآن سراپا ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو متقی ہیں۔ تب سوال یہاں پر یہ ہے کہ دوا اگر کسی کو شفا دیتی ہے تو وہ شفا صرف مریض کے لیے، صحت مند کو دوا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی۔ پانی اگر تسکین دے رہا ہے تو پیاسے کو دے رہا ہے، سیراب کو تسکین نہیں ملے گی پانی پینے سے۔ تو سوال یہ ہے کہ قرآن ان کی ہدایت کیوں نہیں کر رہا کہ جو گمراہ ہے، جو صراط مستقیم سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ یہاں ارشاد کیا رہا ہے کہ قرآن ان کی ہدایت کر رہا ہے کہ جو متقی ہیں، جو تقوی والے ہیں، اور صرف متقی کی نہیں بلکہ ان متقین کی ہدایت کر رہا ہے کہ جن کا ایمان غیب پر ہے، یقیمون بالغیب، جن کا ایمان غیب پر ہے۔ تو کیا ترجمہ ہوا؟ ہدایت قرآن سراپا ہدایت ہے متقین کے لیے۔ کون سے متقین کے لیے؟ کہ جن کا ایمان غیب پر موجود ہے۔ میں ساری رات لگا رہوں یہ نہیں پتہ کر سکتا کہ غیب ہے کیا، تو اس لیے وارثان قرآن سے جب پوچھا گیا کہ مولا یہ غیب سے مراد کیا ہے، تو امام جعفر صادق علیہ السلام امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ غیب سے مراد، توجہ رکھیے گا، غیب سے مراد اور کوئی نہیں بلکہ ہمارا بیٹا حجت دورہ امام زمانہ ہے۔ تو امام کی اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ غیب نام ہے امام زمانہ کا۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہدایت ان کے لیے کر رہا ہے کہ جن کا ایمان غیب پر ہے۔ تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ جن کا ایمان غیب پر نہیں ہے نہ تو وہ متقین ہے، اور ان کا ایمان بھی داؤ پر لگ چکا ہے کہ جن کا ایمان غیب پر نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام کیا فرما رہے ہیں کہ غیب کیا ہے؟ غیب سے مراد ہمارا بیٹا امام زمانہ ہے۔ مسلسل 4 روز امام زمانہ کے معرفت کے عنوان سے جو گفتگو کرتا رہا، وہ جس جس کے ذہن میں ہے وہ اپنے ذہن میں رکھے، اور میں بات کو آگے بڑھا رہا ہوں۔ خدا نے قرآن میں اپنے حبیب سے ارشاد فرمایا، اسی حدیث کے نیچے امام صادق نے اس آیت کو بیان کیا۔
سورہ یونس کی آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے کہ اے میرے حبیب، خدا غیب میں ہے اور تم ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے ساتھ غیب کے انتظار میں ہوں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں تمہارے ساتھ غیب کے انتظار میں ہوں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ غیب جو ہے، جو بھی ہے، اس کا انتظار کرنا ہر صاحب ایمان پر واجب ہے، اس لیے کہ خدا صرف مومنوں سے نہیں کہہ رہا بلکہ اپنے رسول سے بھی کہہ رہا کہ ان سے کہہ دو کہ میں بھی انتظار میں ہوں۔ تو غیب امام زمانہ یہ اس دن بھی بیان کیا تھا کہ امام زمانہ کے پاس یہ خصوصیت ہے کہ امام زمانہ غیب میں رہ کر ہدایت کرتے ہیں۔ اگر کسی کے ذہن میں دوسری مجلس ہو تو جب حقوق واجبہ کی وجوہات بیان کی تھی کہ یہ واجب کیوں ہے، تو اس میں ایک وجہ بیان کی تھی کہ امام زمانہ جو ہے وہ ہادی برحق ہے۔ علت ہدایہ کے تحت امام زمانہ ہادی برحق ہے اور ہر شخص کی غیب میں رہ کر مدد کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک واقعہ بیان کیا تھا جس کے ذہن میں ہو، واقعہ بیان یہ کیا تھا حسین نوری، علامہ حسین نوری علیہ رحمہ کی کتاب جنت الماوا سے، کہ ایک شخص نے امام زمانہ کو پکارا۔ امام زمانہ ہادی برحق ہے اور غیب میں رہ کر مدد کر رہے ہیں، اور یہاں یہ بھی بیان کیا تھا کہ جب خدا نے اپنی بارگاہ سے شیطان کو نکالا تھا، جس کے ذہن میں ہو، خدا نے جب اپنی بارگاہ سے شیطان کو نکالا تھا تو اس لیے نکالا تھا کہ اس نے حجت کے سجدے کا انکار کیا تھا۔ تو شیطان نے جاتے جاتے کہا تھا کہ اے میرے خدا، تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے اس حجت کے سجدے کے انکار کی وجہ سے، تو میں بھی یہاں پہ یہ وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ اس کی جو ساری اولاد ہوگی قیامت تک میں سب کو گمراہ کروں گا۔ تو خدا کی آواز آئی تھی کہ اگر تو گمراہ کر سکتا ہے تو میں بھی کمزور نہیں ہوں، میں بھی سب کی ہدایت کروں گا۔ تو شیطان نے کہا تھا کہ میرے خدا، تو خالق ہے، میں مخلوق ہوں، میں عبد ہوں، تو معبود ہے، تو یہ مقابلہ جچتا نہیں ہے کہ خالق اپنی مخلوق سے مقابلہ کرے۔ دیکھ، میں بندہ ہوں، میں بندہ ہو کے لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ اگر تو خالق ہے اور اتنی قدرت رکھتا ہے تو پھر تو بھی ایک ایسا بندہ بنا کہ جو بندہ ہو کر لوگوں کی ہدایت کرے۔ اور پھر اس نے کیا کہا؟ پھر کہنے لگا کہ دیکھ، میں بندہ ہوں اور غیب میں رہ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا، پردے میں رہ کر، غیب میں رہ کر، چھپ کر لوگوں کو گمراہ کروں گا۔ تو بھی ایک ایسے کو بنا کہ جو غیب میں رہ کر اور بندہ ہو کر لوگوں کی ہدایت کرے۔ اسی وجہ سے امام زمانہ کو ہادی برحق کہا جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک امام زمانہ غیبت میں موجود ہے۔ تو غیب، خدا ہدایت کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ہدایت کر رہا ہے ان کے لیے کہ جو متقین ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ سید اکثر جب بھی امام زمانہ پہ گفتگو کرتا ہوں تو ان کا کوئی نہ کوئی جملہ اکثر بیان کرتا ہوں، اور میں بات کسی عام شخصیت کی نہیں بلکہ عالم ربانی سید علی ابن طاؤس کی کر رہا ہوں۔ تعارف کی کسی محتاج نہیں ہے۔ ہمارے مذہب تشیع کے اگر ستونوں میں سے ایک ستون کہا جائے کہ مذہب کی چھت جن کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے، تو وہ ان عالمین، ان علماء میں سے ایک ہے سید علی ابن طاؤس۔ جس کو پہلی مجلس یاد ہو، اس میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ سید نے اپنے بیٹے کو وصیت کرتے ہوئے کچھ جملے کہے تھے۔ آج بھی سید کا اپنے بیٹے سے خطاب کا ایک جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، توجہ رکھیے گا۔ سید نے اپنے بیٹے سے کہا، بیٹے سے گفتگو کر رہے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس دنیا پر۔ سید علی ابن طاؤس کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہے اس دنیا پر
کہ جو غیب پر تو ایمان رکھتی ہے، غیب کو تو مانتی ہے، لیکن امام زمانہ پر ایمان نہیں رکھتی۔ مجھے اس لیے حیرت ہے اس دنیا پر کہ جب دنیا خضر کو پکارتی ہے تو خضر ان کی مدد کے لیے آ جاتا ہے، اور خضر کی مدد پر دنیا ایمان رکھتی ہے، لیکن یہ نہیں جانتی کہ خضر جو ہے وہ ہمارے زمانے کے امام کی رعایا میں شامل ہے۔ خضر ہمارے زمانے کے امام کی رعایا میں شامل ہے، اور رسول خدا نے یہ فرمایا تھا کہ جب بھی کبھی خضر نبی کو پکارو، اور جو بھی خضر نبی کو پکارتا ہے تو اس پہ واجب ہوتا ہے کہ خضر کو سلام کرے۔ جو بھی خضر نبی کو پکارتا ہے اس پہ واجب ہے کہ خضر نبی کو سلام کرے، رسول فرما رہے ہیں۔ تو سید کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے حیرت ہے کہ دنیا خضر کو پکار رہی ہے اور خضر کی مدد پر تو یقین رکھ رہی ہے، لیکن دنیا ہمارے زمانے کے ایمان کی مدد پر اب تک ایمان کیوں نہیں لا سکی؟ کہ جس کی رعایا میں شامل ایک بندہ، امام زمانہ اس وقت موجود اس دنیا میں ہر شخص کے اوپر حجت ہے، ہر سب کے زمانے کے امام ہے، تو اسی بنیاد پر خضر بھی امام زمانہ کی رعایا میں شامل ہے اور امام زمانہ کے بندوں میں شامل ہے۔ تو یہاں پر بات کیا کہ دنیا خضر پر تو ایمان لا رہی ہے لیکن امام زمانہ پر ایمان نہیں لا رہی۔ تو سید نے کہا کہ مجھے حیرت ہوتی ہے لوگوں پر کہ جو ہمارے امام کی رعایا میں شامل ہے، جو امام کا بندہ ہونے کے باوجود لوگوں کے پکارنے پر لوگوں کی مدد کو جا رہا، اس کی آمد پر تو ایمان رکھ رہی ہے، اور جس کی رعایا میں خضر شامل ہے اس امام کی آمد پر کسی کو ایمان نہیں ہے۔ تو امام زمانہ ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جن کا امام زمانہ پر ایمان ہے۔ یہاں پر ایک جملہ، ایک بات اور بھی سن لیجئے گا کہ جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، اس سے پہلے یہ کہ جس کا امام زمانہ پر ایمان نہیں ہے یا جس نے بھی ذرہ سے امام کی ذات پر شک کیا تو وہ بے ایمان ہو کے مرا۔ یہاں پر جملہ میں نے یہ پڑھا کہ اگر کسی نے امام کی ذات پر ذرہ برابر بھی شک کیا اور وہ کعبے کی چھت پر بھی مرا تب بھی بے ایمان مرا۔ جب امام زمانہ ظہور کریں گے تو دنیا بیعت کرے گی امام زمانہ کی۔ ہر کوئی جب پکارا جائے گا تو امام زمانہ کی بیعت دنیا کرے گی۔ تو سب سے پہلے امام زمانہ کی جو بیعت کرے گا وہ اور کوئی نہیں بلکہ جبرائیل فرشتہ ہے، اور بیعت کا لفظ نکلا ہے بیعی سے۔ بیعی کہتے ہیں اپنے آپ کو کسی کے ہاتھ بیچ دینا، یعنی بیعت کرنا، یعنی کہ جس کی انسان بیعت کر رہا ہے وہ اس بنیاد پر بیعت کر رہا ہے کہ اپنے نفس کو اس کے ہاتھ بیچ رہا ہے جس کی بیعت کر رہا ہے۔ تو جبرائیل سب سے پہلی مخلوق ہوگی کائنات میں کہ جو امام زمانہ کی بیعت کرے۔ اور آج تک یہ یاد رکھیے گا کہ جبرائیل ہر نبی کے پاس آیا ہے، ہر معصوم کے پاس آیا ہے، لیکن جبرائیل نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ سب نے جبرائیل کو غلامی کا شرف بخشا ہے، لیکن جبرائیل نے کسی کی بیعت نہیں کی۔ اب تک جبرائیل کسی کی بیعت میں نہیں ہے۔ جبرائیل صرف اور صرف امام زمانہ کی بیعت میں ہوگا۔ رسول خدا کے پاس آئے جبرائیل، رسول خدا نے غلامی کا شرف بخشا، نوکری کر رہا ہے آل محمد کی، لیکن رسول خدا کی بیعت نہیں کی جبرائیل۔ امیر المومنین کے پاس آ رہے، امیر المومنین کی بیعت نہیں کی جبرائیل۔ مولا حسن، مولا حسین، امام حسن عسکری تک جس کے پاس بھی آیا جبرائیل سب کے پاس آ کے نوکری کر رہا ہے، لیکن جبرائیل نے کسی کی بیعت نہیں کی۔
یہ شرف صرف اور صرف امام زمانہ کو حاصل ہے کہ جبرائیل جیسا فرشتہ امام زمانہ کی بیعت کرے گا اور اپنے آپ کو امام کے ہاتھوں بیچ دے گا. یعنی کہ اب تک جو بھی جبرائیل کو بلاتا رہا وہ اس پہ بلاتا رہا کہ جبرائیل کو غلامی کا شرف عطا کرے. آدم سے لے کر حضرت امام حسن عسکری تک جہاں جہاں بھی جبرائیل آیا، بالخصوص رسول خدا سے امام حسن عسکری تک جس کے پاس بھی جبرائیل آیا، جس نے بھی جبرائیل کو بلایا، وہ اس پر بلایا کہ جبرائیل کو ہم اپنی غلامی کا شرف عطا کریں. لیکن امام زمانہ کی بات ایسی نہیں ہے. جب بیعت کر لے گا امام زمانہ کی تو جبرائیل پر یہ واجب ہوگا کہ ہر وقت امام کے ساتھ رہے، ہر وقت امام کے سامنے رہے. اور یہاں پر ایک بات لکھی ہے اسی کے نیچے کہ امام زمانہ جب دنیا میں ظہور فرما چکیں گے تو یہ حدیث جو بیان کی ہے، یہ جملہ جو بیان کیا ہے، یہ امیر المومنین مولا علی ابن ابی طالب نے، مولا علی رضا نے اور امام جعفر صادق نے. یہ تین معصوم ہیں کہ جنہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جب امام زمانہ اس دنیا میں ظہور کریں گے تو ہر شخص جو امام کی بیعت کرے گا اس پر یہ واجب ہوگا کہ امام کو سلام کر کے پکارے. اور سلام کس طرح کرے گا؟ جب امام کا ظہور ہو چکے گا تو ہر شخص امام کو سلام کرے گا، السلام علیکم یا بقیت اللہ، اے اللہ کے بقیہ آپ پر ہمارا سلام ہو. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ بقیت اللہ خیر ہے ان کے لیے کہ جن کا ان پر ایمان ہے. بقیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے، مثال میں آپ کو ایسے دے دوں کہ مختصر سی مثال اور اس کے بعد چند جملے مصائب کے. مثال اس طرح سمجھیے کہ آپ کسی کی دکان پر جائیں اور اس سے کہیں کہ اپنی دکان کی سب سے بہترین چیز دکھاؤ، تو وہ دکھائے گا. تو آپ کہیں نہیں صاحب اس سے بھی اچھی دکھاؤ، توجہ، اس سے بھی اچھی دکھاؤ، وہ اس سے بھی اچھی چیز نکالے گا. جب وہ اس سے بھی اچھی چیز نکالے گا تو آپ کہیں گے نہیں صاحب اس سے بھی اچھی چیز نکالو. وہ پھر دکان کے اندر سے کوئی اچھی چیز نکالے گا. لیکن آپ بار 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 جب یہی بات دہراتے رہیں گے نہیں اس سے بھی اچھی نکالو، اس سے بھی اچھی، اس سے بھی اچھی، تو آخر میں جب وہ سب کچھ نکال چکے گا تو وہ آخر میں پھر یہی کہے گا کہ بھائی یا تو تم مجھ سے مذاق کر رہے ہو یا تو پھر تمہیں کوئی خریداری نہیں کرنی، کیونکہ اس کے بعد میری دکان کا بقیہ بس یہ آخری تھا. بقیہ اسے کہتے ہیں کہ جو سب سے بہترین ہو. بقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو سب سے بہترین ہو. وہ کیا کہہ رہے بھائی میری دکان پر تو اس سے زیادہ بہترین کچھ نہیں تھا، یہ میری دکان کا بقیہ ہے، اس کے بعد میرے پاس کچھ نہیں ہے. اور امام زمانہ کا لقب ہے بقیت اللہ، اللہ کا باقی. تو ثابت یہ ہوا کہ اللہ کے خزانوں میں امام زمانہ سے بہتر کچھ نہیں ہے. آخری زمانے میں امام زمانہ سے بہتر کچھ بھی نہیں ہے، بقیت اللہ. اور میری دعا ہے آج کی اس مجلس کے صدقے میں کہ مولا چند امام زمانہ کا ظہور ہمیں نصیب فرمائے اور ہماری آنکھوں کو اس قابل کرے کہ جب امام کا ظہور ہو تو ہم مولا کے چہرے کی زیارت کر سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں وہ ضروری یہ ہو گیا ہے کہ امام کا ظہور جلد از جلد. ابھی آج ہی ایک بل بھی ہمارے خلاف پیش کیا گیا اور اسے منظور بھی کر لیا گیا. بہرحال دنیا اب تک امام زمانہ کو سمجھ نہیں سکی. یہ میں نے اس دن بھی پہلی مجلس میں غالباً یا دوسری مجلس میں کہا تھا کہ آج کے دور کے شیعہ خوش نصیب ہے کہ ہمارے حصے میں امام زمانہ ہے. دنیا پھر بھی امام زمانہ کو سمجھ نہیں سکی اور یہ ہماری بد نصیبی ہے حضور کہ پرانے علماء خوش نصیب تھے کہ ان کو آل محمد کو دوسروں سے منوانا پڑتا تھا.
ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ ہم آل محمد کو اپنوں سے ہی منوا رہے ہیں۔ دنیا کو کسی امام کی معرفت نہیں ہوئی، اگر معرفت ہوئی ہوتی تو اس طرح حسین کی بیٹی کو تماچے نہ لگتے۔ کیا یہ وہی شمر ملعون نہیں کہ جو ایک مقام پر جب اس کو معلوم ہوا کہ یہی قاتل حسین ابن علی ہے تو اس نے مولا سے کہا کہ مولا مجھے قتل کر دیجیے، پھر بھی اتنی معرفت نہ رہی۔ ہاں عزیزو، مصائب کے چند جملے جو حکم ہے وہ بیان کرنے ہیں۔ حسین ابن علی شب عاشور خیموں کے گرد چکر لگا رہے ہیں اور ہر خیمے کے باہر رک کر آوازیں سن رہے ہیں۔ کسی خیمے سے آتش کی صدائیں آ رہی، کسی خیمے میں بیٹھی کوئی ماں اپنے بچے سے کہہ رہی ہے دیکھو میرے لال، کل حسین کے بیٹوں سے پہلے تمہارے لاشیں آنے چاہیے۔ کوئی ماں یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو میرے لال، کل سب سے پہلے خیموں میں تمہارا لاشا آنا چاہیے۔ شب عاشور ساری مائیں اپنے بیٹوں کو تیار کر رہی ہیں، ساری زوجائیں اپنے شوہروں کو تیار کر رہی ہیں، اور سب جانتے ہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ ایک رات کی مہلت مانگی ہے نا حسین ابن علی۔ آدھی رات کا وقت ہے، دو گھوڑوں پر سوار، ایک گھوڑے پر شہزادہ علی اکبر اور ایک گھوڑے پر جناب ابوالفضل عباس سوار ہے اور پہرا دے رہے ہیں خیمہ گاہ کا۔ پہرا دیتے دیتے جب دونوں ساتھ میں آئے تو شہزادہ علی اکبر نے کہا کہ چچا عباس، کل ایک کام کریں گے کہ کل سب سے پہلے میدان میں چلا جاؤں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کل میدان میں آپ پہلے گئے تو آپ کے جانے سے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ تو مولا عباس نے کہا نہیں بیٹا علی اکبر، کل میدان میں سب سے پہلے میں جاؤں گا، اس لیے کہ اگر تم چلے گئے تو تمہارے جانے سے میرے مولا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ اس آواز کو سننا تھا کہ ایک 14 برس کا جوان آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہتا ہے بھیا علی اکبر، کل میدان میں نہ پہلے آپ جائیے گا، چچا عباس کل میدان میں نہ پہلے آپ جائیے گا، شب عاشور ہے عزادارو۔ پھر آواز آئی کہ ایک کام کرتے ہیں کہ پہلے میں چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ بھیا علی اکبر اگر آپ میدان میں گئے تو آپ کے جانے سے میرے چچا کی آنکھوں کا نور چلا جائے گا۔ چچا عباس اگر آپ پہلے میدان میں گئے تو چچا حسین کی کمر ٹوٹ جائے گی، لیکن ایسا کرتے ہیں کہ میدان میں چلا جاتا ہوں، اس لیے کہ میرے جانے سے نہ کسی کی آنکھوں کا نور جائے گا نہ کسی کی کمر ٹوٹے گی۔ یہ سننا تھا کہ حسین نے مسلح چھوڑا اور دوڑتے ہوئے آئے اور شہزادے کو اپنے سینے سے لگایا اور آواز دے کے کہا قاسم، تمہیں کس نے کہا کہ تمہارے جانے سے نہ میری آنکھوں کا نور جائے گا نہ میری کمر ٹوٹے گی، بلکہ قاسم تمہارے جانے سے تو میری آنکھوں کا نور بھی چلا جائے گا اور میری کمر بھی ٹوٹ جائے گی۔ آدھی رات کا وقت ہے، حسین تنہا چل رہے ہیں مقتل کی طرف۔ راوی کہتا ہے میں نے مولا کو مقتل کی طرف چلتے ہوئے دیکھا۔ جب میں نے دیکھا تو مولا مقتل کی طرف جا رہے تھے جہاں 9 لاکھ کا لشکر کھڑا تھا، تو میں مولا کے پیچھے پیچھے چلا کیونکہ مولا تنہا تھے اور سامنے 9 لاکھ کا لشکر تھا۔ جب میں مولا کے پیچھے چلا تو مولا نے کہا کہ تو کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا کہ مولا میں اس لیے آ رہا ہوں کہ سامنے 9 لاکھ کا لشکر کھڑا ہے اور آپ تنہا مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ تو مولا سے میں نے اجازت لی اور میں مولا کے ساتھ ساتھ چلا۔ ایک مقام پر راوی کہتا ہے کہ ایک مقام پر مولا رکے اور رکنے کے بعد مولا نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ یہ کون سا مقام ہے؟ تو
تو اس نے کہا نہیں مولا میں نہیں جانتا. تو حسین کی آنکھوں میں آنسو آئے اور رو کر کہا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کل میرے اون محمد کو گھوڑے کی زین سے اتارا جائے گا. آگے بڑھے ایک مقام پر پہنچے, کہا جانتا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ کہا نہیں مولا کا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میں اپنے دوست حبیب کا لاشا اٹھاؤں گا. ایک مقام پر آئے اور آ کر کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں میرے عباس کا دایا بازو قلم ہوگا. یہ وہ مقام ہے جہاں میرے عباس کا بایا بازو قلم ہوگا. مقام بتاتے جا رہے ہیں حسین. راوی کہتا ہے ایک مقام پر حسین پہنچے اور حسین نے اپنے جگر پر ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھنے کے بعد حسین نے کہا جانتا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ کہا نہیں مولا میں نہیں جانتا. تو حسین نے رو کر کہا یہ وہ مقام ہے کہ جہاں کل میں اپنے جوان لاشے, جوان بیٹے کے لاشے سے پرچھی کا پھل کھینچوں گا. ایک مقام پر آئے, راوی کہتا ہے مولا نے رونا شروع کیا. مولا کہتے ہیں جانتا ہے یہ کون سا مقام ہے؟ کہا نہیں مولا. مولا روتے جاتے ہیں اور آواز دے کے کہتے ہیں یہ وہ مقام ہے جہاں کل میرے ہاتھوں پر میں اپنے علی اصغر کو لاؤں گا اور میرے ہاتھوں پر میرے علی اصغر کو تیر لگے گا. راوی کہتا ہے میں نے رونا شروع کیا. روتے روتے مجھ پر غش طاری ہوا. جب میں غش کے عالم سے اٹھا تو میں نے دیکھا میرا مولا مجھے نظر نہیں آیا. جب میں نے مولا کو ڈھونڈنا شروع کیا تو میں نے دیکھا میرا مولا ایک نشیب میں اتر رہا تھا. میں مولا کے پیچھے پیچھے چلا لیکن ایک مقام پر رک کر منظر دیکھنے لگا. منظر یہ دیکھا کہ حسین کربلا کی ریت پر آدھی رات کے وقت لیٹ گئے اور آواز دے کر کہنے لگے اماں کہاں پر ہو تمہارا لال؟ 2 محرم سے کربلا کے میدان میں آ گیا. راوی کہتا ہے مولا کی آواز کے بعد ایک صدا آئی لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آیا. آواز آ رہی تھی میرے لال حسین تو پریشان نہ ہو, تیری یہ ماں 2 محرم سے اپنے بالوں سے تیرے مقتل کی زمین اللہ لعنت اللہ علی قوم. ان باتوں میں